حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چھٹکارا پانے کے لیے، اس سے نجات پانے کے لیے نمرود نے ایک بہت بڑی آگ جلوائی۔ آگ جلوانے کے بعد جب وہ آگ خوب روشن ہو گئی، اس کے شعلے بلند ہو گئے، تو نمرود نے حضرت ابراہیم کو منجیک میں رکھ کر آگ میں پھینکوا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں جا رہے تھے تو مالک کائنات نے ملائکہ کو حکم دیا کہ میرا ابراہیم زمین پر گرنے نہ پائے، بلکہ زمین پر گرنے سے پہلے پہلے میرے ابراہیم کو تھام لینا۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے قریب پہنچے تو اللہ پاک نے حکم دیا، قلنا یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم، کہ اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ اور پھر وہ آگ ایسی سلامتی والی ہوئی کہ اس آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جسم کے ایک بال کو بھی نہ جلایا۔ مفسرین فرماتے ہیں فقط حضرت ابراہیم جن رسیوں سے بندھے ہوئے تھے، آگ نے فقط ان رسیوں کو جلایا تاکہ ابراہیم کے ہاتھ بھی آزاد ہو جائیں اور ابراہیم کے پاؤں بھی آزاد ہو جائیں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے ہی زمین کے قریب پہنچے، گرنے کے قریب پہنچے، ملائکہ نے ان کو تھام لیا اور فوراً حضرت جبرائیل بہشت سے، جنت سے ایک تخت لے کر آ گئے، اس پر حضرت ابراہیم کو بٹھا دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تخت کے پاس ایک چشمے کو جاری کر دیا، اور وہاں پر جو لکڑیاں پھینکی گئی تھیں ان لکڑیوں کے اندر پتے بھی آ گئے، ان لکڑیوں کے اندر گلاب کے پھول بھی آ گئے، چمیلی کے پھول بھی لگ گئے۔ اب وہ آگ نہ رہی بلکہ ایک گلستان بن چکی تھی۔ اب نمرود اپنے محل پر چڑھا یہ دیکھنے کے لیے کہ میں دیکھوں کہ ابراہیم کے ساتھ آگ نے کیا سلوک کیا۔ اس کے ساتھ اس کی بیٹی بھی تھی اور اس کا وزیر حامان بھی تھا۔ لیکن جب یہ تینوں دیکھنے لگے ابراہیم کا حال، تو کیا دیکھتے ہیں کہ ابراہیم کو تو آگ نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا، بلکہ ابراہیم تو تخت پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اللہ کا نام لے رہا ہے، اللہ کو پکار رہا ہے۔ نمرود یہ دیکھ کر بڑا حیران ہوا، اس کی بیٹی بھی یہ دیکھ کر بڑی حیران ہوئی، حامان بھی دیکھ کر یہ بڑا حیران ہوا۔ اب نمرود کی بیٹی اپنے والد سے کہنے لگی کہ ابراہیم کو تو آگ نے کچھ اثر ہی نہیں کیا، لگتا ہے کہ ابراہیم کا رب بھی سچا ہے اور ابراہیم بھی سچا ہے۔ جیسے ہی حامان نے یہ بات سنی، حامان نمرود کو کہنے لگا، اے نمرود، در حقیقت یہ آگ ایک ملائکہ ہے، ملائکہ جس کو چاہتا ہے اس کو جلاتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس کو نہیں جلاتا۔ شاید کہ ابراہیم نے اس آگ سے صلح کر لی ہے اور اس آگ کی پوجا کرتا ہے، اس آگ کی عبادت کرتا ہے۔ اب حامان یہ چاہتا تھا کہ میں نمرود کو بدگمان کروں اور نمرود کو یہ یقین دلاؤں کہ یہ آگ ہی خدا ہے، ابراہیم کا خدا آگ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ لیکن نمرود کی بیٹی بڑی ہوشیار تھی، وہ کہنے لگی کہ اے میرے باپ، اگر واقعی یہ بات ہے تو پھر ایسا کر، تو بھی آگ کو خدا مان لے یا حامان بھی آگ کو خدا مان لے، میں دیکھتی ہوں کہ تمہیں آگ جلاتی ہے یا نہیں۔ اب حامان نے جب یہ سنا تو وہ مبہوت ہو کر رہ گیا، اور مفسرین فرماتے ہیں خدا کی قدرت، آگ کی ایک چنگاری اڑتی ہوئی آئی اور حامان کی آنکھ میں جا گری، جس سے حامان کی آنکھ پھوٹ گئی اور وہ تکلیف میں چیخنے اور چلانے لگا۔ جیسے ہی نمرود کی بیٹی نے یہ تمام باتیں مشاہدہ کی تو دل کے اندر یہ تہیہ کہنے لگی کہ اے ابراہیم، تو بھی سچا ہے، تیرا رب بھی سچا ہے، اور میں تجھ پر ایمان لے کر آؤں گی۔ اب جیسے ہی حامان نیچے چلا گیا، نمرود بھی نیچے چلا گیا، وہ نمرود کی لڑکی بھی نیچے آئی اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچ کر آواز لگانے لگی کہ اے ابراہیم، میں تجھ سے ملنا چاہتی ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اجازت دی تو نمرود کی لڑکی آئی اور کہنے لگی، اے ابراہیم، واقعی تجھ پر آگ نے کوئی اثر نہیں کیا، واقعی تیرا پیغام بھی حق ہے اور تیرا رب بھی حق ہے، اب تو مجھے کلمہ پڑھا کہ میں تجھ پر ایمان لے کے آتی ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ سنا تو حضرت ابراہیم نے کہا، واقعی تو ایمان لانا چاہتی ہے تو پھر میں تجھے کلمہ پڑھاتا ہوں، کلمہ پڑھ، لا الہ الا اللہ ابراہیم رسول اللہ۔
اب نمرود کی لڑکی نے جب یہ کلمہ پڑھا تو اس کا دل بھی روشن ہو گیا، اس کا دماغ بھی روشن ہو گیا، اس کی آنکھیں بھی روشن ہو گئیں، اللہ نے اس کے سینے کو کھول دیا۔ اب اس کے دل میں اللہ رب ذوالجلال کی محبت ایسی رچ بس گئی کہ جیسے ہی اس نے زبان سے اور دل سے اللہ کا اقرار کیا، ایسی محبت اللہ رب ذوالجلال کی کرنے لگ گئی کہ بلند آواز سے توحید کا اعلان کرنے لگی اور کہنے لگی کہ اے ابراہیم، اب میں تجھ پر ایمان لے آئی ہوں، تیرے رب پر ایمان لے آئی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ اس توحید کی دعوت میں اپنے باپ کو بھی دوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے بیٹی جیسے تیری مرضی۔ اب وہ نمرود کی لڑکی نمرود کے پاس پہنچی اور کہنے لگی اے ابا جان، ابراہیم بھی سچا ہے، ابراہیم کا رب بھی سچا ہے، اور میں قسم کھا کر کہتی ہوں کہ ابراہیم آگ کی پوجا نہیں کرتا، بلکہ جس نے آگ کو بنایا ہے، جس نے زمین کو بنایا ہے، جس نے آسمان کو بنایا ہے، جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، اس رب پر میں ایمان لے کر آئی ہوں۔ تو اے میرے والد، تو بھی اس پر ایمان لے کر آ، اور ابراہیم جو اللہ کا رسول ہے اس پر ایمان لے کر آ، تاکہ تجھے بھی دنیا و آخرت کے اندر کامیابی و کامرانی مل جائے۔ لیکن نمرود بدبخت تھا، اس کی نصیب خراب تھے، اس کی تقدیر خراب تھی۔ وہ بدبخت کہنے لگا کہ میں تو ابراہیم پر اور ابراہیم کے رب پر ایمان نہیں لے کر آؤں گا، لیکن اے بیٹی اگر تو اپنے ایمان سے نہیں پھرے گی تو پھر میں تجھے نیست و نابود کر دوں گا۔ اب نمرود نے جیسے ہی یہ کہا تو اس کی بیٹی ببانگ دہل ایمان افروز کلمات کہنے لگی اے ابا جان، اگر تو مجھے مارنا چاہتا ہے تو مار دے، لیکن اب میں ابراہیم کے رب پر ایمان لا چکی ہوں، اب مجھے 7 زندگیاں بھی مل جائیں اور ہر زندگی میں اس کے رب پر قربان کرتی رہوں تو یہ میرے لیے بڑا اعزاز ہوگا، یہ میرے لیے بڑی قدردانی ہوگی۔ تو اے میرے والد، اب میں تجھے رب نہیں مانوں گی، نہ تیرے بتوں کو رب مانوں گی، اب میں ابراہیم کے رب پر ایمان لا چکی ہوں، اب تجھے جو کرنا ہے وہ کر۔ اب نمرود نے جب یہ کلمہ سنا، یہ حق والی باتیں سنی، نمرود نے ارادہ کیا کہ میں اپنی بیٹی کو قتل کروں۔ اب جیسے ہی اس نے قتل کا ارادہ کیا، اللہ کی قدرت سے ایک ہوا آئی جو نمرود کی بیٹی کو اٹھا کر لے گئی۔ اب بعض علماء فرماتے ہیں کہ نمرود کی بیٹی ہوا کے اندر ہی، فضاؤں کے اندر ہی اللہ رب ذوالجلال کی عبادت کر رہی ہے، لیکن جس دن سے وہ نمرود کی بیٹی غائب ہوئی آج تک اس نمرود کی بیٹی کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ ہوا نے اس کو اٹھایا اور کوکاف میں جا کر چھوڑا، اب وہ نمرود کی بیٹی کوکاف کے اندر ہی اللہ رب ذوالجلال کی عبادت کر رہی ہے۔ تو جوانوں، جو شخص بھی اللہ رب ذوالجلال سے محبت کرنے لگ جاتا ہے، عقیدہ توحید پر قائم ہو جاتا ہے، تو مالک کائنات پہ اس کی ایسی دستگیری کرتا ہے۔ دیکھیں جیسے حضرت ابراہیم کی دستگیری کی کہ حضرت ابراہیم کو آگ میں جلنے نہ دیا، ایسے ہی نمرود کی بیٹی کی حفاظت کی کہ جب وہ اللہ سے محبت کرنے لگ گئی تو اللہ رب ذوالجلال نے نمرود کے شر سے اس کو بچا لیا۔ تو اگر ہم بھی سچے دل سے اللہ رب ذوالجلال سے محبت کرنے لگ جائیں تو اللہ رب ذوالجلال ہمیں اس دنیا کے اندر بھی کافی ہو جائے گا اور آخرت کے اندر بھی کافی ہو جائے گا۔